سورہ رحمان اس لیے ہم تجویز کرتے ہیں کہ ہم تک ہر ایک نہیں پہنچ سکتا، نہ ہم لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. ہم نے اس سسٹم کو مشرق سے لے کے مغرب تک پہنچا دیا ہے. یہ وہ سسٹم ہے جس کو آج یورپ بھی تسلیم کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے. سب سے خوبصورت رزلٹ غیر مسلم دے رہے ہیں. پتہ لگا کہ لا ریب فیہ کتاب ہے، پوری انسانیت کو شفا دے رہی ہے، کریکٹر بنا رہی ہے، کردار سازی ہو رہی ہے. سورہ رحمان 7 دن سننی ہے، 20 منٹ کا پروگرام ہے. سننے کا طریقہ یہ ہے، آنکھیں بند کریں گے، تصور باندھیں گے، اللہ کی روبرو پیش ہے، قرآن آپ کے دل پہ نازل ہو رہا ہے. 20 منٹ کی ریکارڈنگ ہے. ختم ہونے کے بعد آدھا گلاس پانی کا پاس پڑا ہوگا، 3 بار لا لا کہہ کے پئیں گے، پانی کا ذائقہ آب زمزم ہو جائے گا، پانی آب شفا بن جائے گا. جس کو شفا ملے، جس کا بھلا ہو جائے، وہ آگے بتائے. کوئی پیسہ نہیں خرچ آنا ہے، زبان سے بتانا ہے. جب تک ہم یکسوئی نہیں اختیار کریں گے، سورہ رحمان کا جو فیض ہے، سماعت کا جو سننے کا جو طریقہ آپ نے کلندر پاک نے فرمایا، وہ ہے کیا؟ سننا، یکسوئی سے سننا. اللہ کے روبرو ہو کے تو آپ اس کو سن لیں، کم از کم اس کی وہ شرائط تو پوری کر دیں. جب 7 دن گزر جائیں تو پھر آپ نے اس کو پھیلانا ہے. کلندر پاک فرماتے تھے بیماری بہت چھوٹی چیز ہے بیٹا بابا. سورہ رحمان اصل میں سوچ کو بدلتی ہے، یعنی اس کو پازیٹیو کرتی ہے. تو بیسیکلی سورہ رحمان سننے سے اور خاص طور پہ اس پیغام کو پھیلانے سے ہمارا پرسیپشن چینج ہو جاتا ہے. کون ہے جو ہمارے یہ جو دھڑکن ہے دل، اس کی ارد گرد کس نے بساط بچھائی ہوئی ہے؟ تو وہ آپ کو جب سمجھ آ جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وسوسہ تو یہ آپ کو دیتا ہے. اس کے وسواس سے اگر بچنا ہے تو دیوانگی کی حد تک اس پیغام کو پھیلانا ہے. اس کے پھیلانے سے دل پرسکون ہو جاتا ہے. مشکلیں اب بھی ہیں، چیزیں اب بھی ہیں، چیزیں اسی طرح چل رہی ہیں. وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید چٹکیوں میں وہ چیز غائب بھی ہو جاتی ہے، اور بعد میں آپ بیٹھ کے سوچتے ہیں اچھا 2 دن پہلے تو اتنی مشکل تھی، یہ مشکل کہاں چلی گئی؟ پھر بیٹھ کے سوچا کہ کیا ہے، تو کیا صرف یہ ہے کہ پیغام پھیلایا ہے اور پانی پیا ہے. شادی کے 6 سال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا. نتالیہ جب پیدا ہوئی 7 منتھس پری میچور تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ فزیولوجیکل اور کچھ گروتھ کی کمپلیکیشنز تھیں. اس سارے سلسلے میں جو ہمت، جو حوصلہ، جو رحمت، جو اس کی ریکوری ہے، وہ صرف سورہ رحمان سننے اور اس کے پھیلانے کی وجہ سے ممکن ہو سکی ہے. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تم اللہ کا کام کرو، اللہ تمہارے کام کرے گا. یہ اللہ کا کام ہے. درد انسانیت سید الانبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. یہ انسانیت تک پہنچنا. لوگ دکھی ہیں. It's not the disease that we're treating. We are dealing with human beings who are genuinely suffering on so many levels. تو پھر مجھے یہ احساس ہوتا تھا جب بھی میں پیغام دیتی تھی کہ this is the treatment, this is the ultimate remedy, and it always brought hope. سنتے ہم اپنے لیے ہیں، لیکن جب ہم اس کو پھیلانا شروع کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے کلندر پاک فرماتے تھے بیٹا بابا، انسانیت سسک رہی ہے کہ دنیا کتنی دکھی ہے. رحمان سننے کے بعد اس کو پھیلانا شروع کیا. جب پھیلانا شروع کیا تو لوگوں کی پرابلم سن کر اور دیکھ کر اس بات کا احساس ہوا کہ میں کتنی بلیسڈ ہوں، اور مجھ سے بھی زیادہ پرابلم میں اس دنیا میں لوگ ہیں. پہلے بار جی ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بھی میری آئی سائٹ کے بارے میں مجھ سے پوچھتا تھا یا کچھ بھی بولتا تھا تو مجھے بہت خراب لگتا تھا. مجھے بہت اس بات کا فیل ہوتا تھا، اندر سے تھوڑا نیگیٹیوٹی آتی تھی، کمپلیننگ بھی ہوتی تھی کہ کیوں ایسا. لیکن سرمان سننے سے اور پھیلاتے باوجی اس چیز کا ٹالرنس میرے اندر آ گیا. جس کے پاس آئی سائٹ نہ ہو وہ بلائنڈ نہیں ہے، جو دل کا اندھا ہے، جس کا دل مردہ ہو گیا ہے. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ ہم مردوں کو نہیں، مردہ دلوں کو زندہ کرنے آئے. تو بیسٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ سورہ رحمان سننے کے بعد جب آپ پھیلاتے چلے جاتے ہو تو ایک کنٹینٹمنٹ اندر آنا شروع ہو جاتی. پیغام پھیلانے کے عمل میں جو اس سے پہلے جو میری لائف تھی اس میں مایوسی بہت زیادہ تھی. جب بھی کسی کو پیغام دیتے ہیں تو اس وقت اپنے اندر کوئی نہ کوئی گرہ کھل رہی ہوتی ہے اور خود احساس ہو رہا ہوتا ہے، خود ہی ایک لرننگ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے.
वो अपने अंदर के उलझाव जो हैं वो ठीक हो रहे हैं बाबू जी। रहमान का पैगाम बाबूजान मेरे लिए तो इज्जत और वकार की अलामत है उसको फैलाना। किसी को पैगाम दो तो इतना फोकस प्यार मोहब्बत से देने कि इसमें आपका फ़ायदा है। जब हम अब इसको इख्तियार करेंगे, सूरह रहमान को सुनेंगे, इसके फैलाने को भी हम यही सोचेंगे कि इससे हमें ही फ़ायदा होगा, दूसरे का तो फ़ायदा, आप दूसरे को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, ये फ़ायदा और नुकसान पहुंचाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की। तो आप उस पैगाम को फैलाते, उस पैगाम को लेके जाते। जिसने एक इंसान को बचा लिया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया।